میرا سوال یہ ہے کہ شیعہ اصول کے مطابق جتنی بھی روایات ان کو امام کے واسطے سے پہنچی ہیں وہ ساری صحیح ہیں یا ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن کی سند پر جرح ہے؟ آپ مختصر جواب ذکر کریں تاکہ میں لکھ لوں۔ کچھ ایسی ہیں جو غیر معتبر ہیں، جی ہاں کچھ ایسی ہیں جو غیر معتبر ہیں۔ صحیح ہے، غیر معتبر ہیں یعنی ان کی سند پر جرح ہے، یعنی وہ ثقہ ذرائع سے موصول نہیں ہوئی ہیں، جی ہاں صحیح ہے۔ تو دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ جو روایات جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر معتبر ہیں، ان پر جو جرح ہے وہ معصوم کی ہے، معصوم امام کی جرح ہے یا غیر معصوم کی؟ دیکھیں، جو ہمارے ہاں روایات کا اس طرح جرح نہیں ہے ہمارے محدثین کے ہاں جس طرح آپ لوگوں کے پاس ہے۔ آپ لوگوں نے جس طریقے سے حدیث نقل کیا وہ کاملاً متفاوت ہے جس طریقے سے ہم لوگوں نے حدیث نقل کیا۔ ہمارے ہاں احادیث نقل ہوئی ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام سے، اور اسی وقت ان کے حضور میں، ان کے مجلس میں، ان کے صحبت میں جو لوگ آتے تھے اسی وقت لکھتے تھے، اور بعد میں یہ لوگ اپنی کتابیں لکھتے تھے۔ تو یہ کہ ان کتابوں کی صحت ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ان کتابوں کی صحت کی شہادت دی ہے، اور ہمارے جو ان کتب میں جو احادیث ہیں وہ ایسی ہیں کہ مشترک ہیں۔ مثلا ایک حدیث کو زرارہ نے نقل کیا ہے اپنی کتاب میں، تو محمد ابن مسلم نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اسی حدیث کو، دوسرے تیسرے نے بھی نقل کیا ہے، اور اس کے بعد ان صحابہ کے شاگرد ہوتے تھے، وہ بھی محدث ہوتے تھے، وہ بھی لکھنے والے ہوتے تھے، مصنف ہوتے تھے، ان کے کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود تھے۔ تو یہ ان جو احادیث نقل ہوئی ہیں کیونکہ ان متعدد حضرات نے اپنے کتب میں لکھی ہیں، تو یہ ان کتب سے احادیث نقل کی گئی ہیں، کتاب من لا يحضر الفقیہ میں، کتاب کافی میں، کتاب کمال الدین وغیرہ میں، اس لیے یہ کتب صحیح ہیں۔ اس لیے نہیں کہ کسی نے جرح کیا ہے، کسی نے تعدیل کی ہے ان کی، نہیں، کیونکہ یہ کتب ثقہ ہیں، راوی کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ یہ کتب ثقہ ہیں۔ ان کتب کی توثیق خود ائمہ اطہار علیہ السلام نے کیا تھا، اور پھر یہ کتابیں شیعوں کے نزدیک مشہور معروف تھیں اس زمانے میں، جانتے تھے۔ جیسے ابھی آپ کے پاس کتابیں ہیں نا کہ بخاری کی کتاب ہے یا مسلم کی کتاب ہے، یا مثلا جو لوگ فرض کریں اتباع کرتے ہیں ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کے، وہ ڈاکٹر طاہر قادری کو اپنا پیر مانتے ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ طاہر قادری صاحب کی یہ کتابیں ہیں، تو وہ تو شک تو نہیں کرتے کہ فلانی کتاب طاہر قادری صاحب کی ہے یا نہیں ہے، وہ تو جانتے ہیں، اور جو چیز اس کتاب میں موجود ہو وہ جانتے ہیں کہ طاہر قادری صاحب نے یہی باتیں کہی ہیں اپنی کتاب میں۔ تو اس زمانے میں اس طرح تھا۔ تو یہ احادیث ہم ان کی توثیق کرتے ہیں، ان کو صحیح مانتے ہیں، نہ اس لیے کہ کسی نے ان کی روایت کی جرح و تعدیل کیا کہ راوی بھائی ضابط تھا، وہ کسی نے اس کی توثیق کی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ کتابیں، پہلی بات یہ روات جلیل القدر ہیں، پھر یہ مصنف ہیں، اور ان کی کتابیں ہیں، ان کی کتابیں معروف مشہور متواتر، شیعہ سب جانتے تھے کہ انہی پہ عمل ہے، انہی سے دین لینا ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اس طرح سے ہے۔ اور جو ان اور کن احادیث کو ہم صحیح نہیں مانتے، وہ احادیث جو ان کتب سے نہیں لی گئی ہیں، ہمارے مشہور کتب میں نہیں، غیر مشہور کتب میں جو بعد میں لکھی گئی، ایسے احادیث درج ہوئی ہیں جو اسماعیلیہ کے کتب سے ہیں، یا زیدیہ کے احادیث ہیں، یا صوفیہ کے کتب سے۔ اس میں مثلا کسی امام علیہ السلام کی مدح ہے، تو مصنف نے دیکھا کہ بھئی یہ اس حدیث میں مدح ہے، کسی نقطے کے بنا پر اس نے اسماعیلیہ کی کتابوں سے، یا مثلا زیدیہ کے کتابوں سے، یا جماعت مخالفین کے کتابوں سے، یا فرض کریں کہ اہل تصوف کی کتابوں سے کوئی حدیث نقل کیا، تو اگر کوئی ایسی حدیث ہے، کیونکہ اس کا مصدر یہ ہے، ہم اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ ہماری احادیث اس طرح نقل نہیں ہوئی کہ فلانے نے کہا، دوسرے نے سنا، تیسرے نے سنا، سنی باتیں نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام نے جن کتابوں کی توثیق کی اور جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابیں ہمارے ہاں متواتر کا درجہ رکھتی ہیں، وہ کون کون سی کتابیں ہیں جن کو آپ اصول اربعہ کہتے ہیں؟ یہ 4 کتابیں یا ان کے علاوہ اور بھی کچھ؟ وہ کتابیں جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی ہیں، جو مصادر کافی ہیں، منابع کافی ہیں، مصادر کتاب بصائر الدرجات ہے، من لا يحضر الفقیہ ہے، کتاب استبصار، کتاب کمال الدین اور شیخ صدوق کے 1-2 کتابیں، ایک کتابیں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں تھیں اس زمانے میں، جو ان کے نام اور ان کے فہارس کتاب فہرست شیخ میں موجود ہے، کتاب فہرست توسی میں موجود، کتاب
اللہ آپ کا بھلا کرے، فہرست نجاشی میں موجود ہے، فہرست شیخ توسی میں موجود ہے، ان کے نام، ان کے احوال، اور ان میں سے بہت سارے بچ گئے ہیں، اور بہت سارے جو نہیں بچے ہیں کلینی نے، صدوق نے انہی کتابوں سے اپنے مجموعات، اور شیخ نے اپنے انہی کتب سے اپنے مجموعات بنائے ہیں جی۔ تو یہ ہزاروں کی تعداد میں کتابیں، یہ نہیں ہے کہ 1-2 کتاب ہیں یا 4 کتاب ہیں۔ تو یہ جن کتابوں کا آپ نے ذکر کیا، ان کتابوں میں اگر کوئی ایسے راوی سے روایت ہو جس راوی کے اوپر جرح موجود ہو تو اس کے بارے میں پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، راوی کی اہمیت نہیں ہے، اگر کتاب صحیح ہے نا، وہ راوی جو ہے، راوی کون ہے؟ راوی وہ شخص ہے جو صاحب اجازہ ہے۔ مثلا زرارہ کی کتاب ہے، زرارہ کی کتاب کو نقل کرتا ہے، اس کی کتاب سے نقل کرتا ہے کلینی صاحب اپنی کتاب میں، یا صدوق اپنی کتاب میں نقل کرتا ہے، اس میں 2-3 واسطے ہوتے ہیں، 4 واسطے ہوتے ہیں، وہ ان وسائط کی اگر وہ مجہول بھی ہے، اس میں اگر کوئی شخص اس کی جرح بھی کی گئی ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ صرف صاحب اجازہ ہیں۔ اگر آپ نے محدثین سے آپ کے سروکار رہا ہو تو محدثین کے ساتھ بہت پرانے زمانے سے ان میں ایک رسم چلی تھی اجازوں کی، کہ وہ اجازت دیتے تھے، کہتے تھے میرے سے ایک کتاب، یہ کتاب کی حدیث تم نقل کرو، اب مجھے بھی میرے پاس بھی اجازت ہیں، اگر میں چاہوں نا تو میں آپ کو اجازت مشائخ اپنا بتاؤں کہ فلانے نے فلانے سے روایت، میں نے فلانے سے روایت کی ہے، اس نے فلانے سے روایت کی، اس نے فلانے سے روایت کی، اس نے فلانے 30 واسطوں کے بعد میں پھر کہوں گا کلینی نے پھر کلینی کے وسائط، پھر امام علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سلسلہ جو میرے درمیان بنے گا ابھی میں اور کلینی کے درمیان، اس کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، یہ صرف ایک رسم ہے، ایک فارمیلٹی ہے، ایک رسم ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کیونکہ کتاب سب کو پتہ ہے کہ دنیا کو پتہ ہے کہ ایک کتاب جو ہے کلینی کی کتاب ہے۔ اب میرا اگر ایک سند ہے بھی، کسی نے مجھے اجازت حدیث دیا کہ میں کلینی کی کتاب سے نقل کروں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ صاحبان اجازت میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ابھی دنیا میں لوگ اجازت دیتے ہیں، افسق سے فاسق ہوتا ہے آدمی، اس کو بہت ایسے علماء ہوتے ہیں، محدثین ہوتے ہیں، ان کے پاس اجازت ہوتے ہیں، وہ اس کا بیٹا بھی پیدا بھی نہیں ہوا ہے دنیا میں، وہ بھی ماں کے پیٹ میں اس کو اجازت دے دیا، اب وہ بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، وہ مثلاً کیا ہو جاتا ہے، فرض کریں وہ نرس بن جاتا ہے، یا وہ ڈرائیور بن جاتا ہے، وہ یا عالم دین بنتا ہی نہیں، لیکن اس کے پاس اجازت ہیں، وہ چاہے تو کسی کو بھی اجازت دے دے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کے وسائط کا ان کی جرح کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو ان واسطوں میں مجاہیل بھی موجود ہیں، ان واسطوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جن کے متعلق ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا یا بعد میں منحرف ہو گئے، بہرحال جو بھی ہو، تو اس کی اہمیت نہیں ہے۔ جی سر۔ تو جن کتابوں میں اصول کافی کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اصول کافی کون سے امام کی موجودگی میں لکھی گئی اور کون سے امام نے اس کی توثیق کی؟ یہ میں نے عرض کیا نا کہ کلینی نے ان کتب سے لیا تھا، کلینی نے ان کتب کلینی جو تھے، ہاں کلینی کی وفات ہے سنہ 326 ہے، اس طرح 29 میں، ہاں 329 میں، ہاں اس طرح کیا ان کی وفات۔ تو یہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے لیکن اس زمانے میں انہوں نے جن کتابوں سے نقل کیا نا، جیسے صدوق صاحب نے اپنی کتاب نقل کیا، انہی مصادر سے کہ بے پناہ ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں کتاب حدیث تھے، تو ان کتابوں سے نقل کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو کلینی کی جو اپنی کتاب ہے اس طرح نہیں ہے کہ کسی امام علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی ہو، لیکن کلینی کے متعلق سب شیعہ کہتے ہیں، شیعہ علماء، شیعہ محدثین کا یہی ہے، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں صرف صحیح احادیث لاؤں گا، اور ان کے پاس اس زمانے میں یہ کتابیں ان کے پاس تھیں، اور بہت سارے مختلف طرق سے وہ اجازات ان کے پاس بہت تھے، ان سے نقل کرتے تھے۔ تو کلینی کے جو مصادر ہیں وہ سب کیا ہیں؟ ثقہ ہیں اور موثوق ہیں۔ جی۔ تو کلینی کے جو مصادر ہیں وہ مصادر امام کی موجودگی میں لکھے گئے، اور جب آگے کلینی نے نقل کیا تو ان مصادر سے نقل کیا، تو نقل کرنے میں یہ تو اکیلا ہوا۔ اوکے، اب آپ کا سوال کے جواب بہت دے دیا، اب شیعہ مذہب کے اصول بتا دیا آپ کو، اب آپ چال دیکھا ہے نا، جو آپ کا اصلی جو ہدف ہے، لوگ بھی سن رہے ہیں نا، ان کا بھی ٹائم ہے بھائی، صرف میرا ٹائم تو نہیں، عوام کا بھی ٹائم ہے، ایسا آگے ساری باتیں کریں گے نا۔ تو یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کلینی نے نقل کیا، اور پہلے مصادر سے انہوں نے نقل کیا، اور انہوں نے کہا میرے پاس امام کی طرف سے آنے والے وہ مصادر موجود تھے، تو اس صورت میں تو یہ اکیلے ہوئے، اور ان کی کتاب کی کسی نے توثیق بھی نہ کی۔ نہیں، سب شیعہ
کسی نے کیوں توثیق نہیں کی؟ سب شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اصح الکتب، شیعوں کے نزدیک سب سے جلیل ترین اور سب سے بہترین کتاب محمد ابن یعقوب کلینی کی ہے، اور وہ خود بھی شہادت دیتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا اس طرح نہیں ہے کہ مسئلہ اختلاف کسی نے شہادت نہیں دی، آپ کی بات غلط ہے، انہوں نے یہ انہوں نے انہی مصادر سے نقل کیا ہے، اور جی ہاں، اور وہ خود بھی اس بات پہ تصدیق کرتے ہیں، اور دوسروں نے بھی تصدیق کی۔ کسی امام نے تو اس کی توثیق نہیں کی نا، یا کسی امام نے بھی کی ہے؟ نہیں، وہ تو متاخر تھے، ائمہ علیہ السلام کے زمانے سے قلیل متاخر تھے، یعنی حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کچھ متاخر تھے، ان کے غیبت سے، ان کی شہادت سے۔ جی پھر بھی کیونکہ غیر معصوم ہے، اور غیر معصوم کی جو بھی بات ہوتی ہے اس میں احتمال خطا پایا جاتا ہے۔ اچھا، میں ان کا بھی تو ان کی توثیق ہے، میں ان کی توثیق معصوم سے دکھاتا ہوں، چلیں کوئی بات نہیں، ان کی توثیق تاکہ بالکل آپ کی جو ہے شکوک رفع ہو جائیں۔ ایک منٹ میں آگے چلیں گے؟ نہیں، میں کتاب لے کے آتا ہوں، ایک منٹ بھائی، ایک منٹ میں کتاب لے کے آؤں۔ کلینی کی توثیق، کلینی صاحب کی توثیق، یہ کتاب ہے اختیار و معرفت الرجال المعروف برجال الکشی۔ آپ کے پاس تو حدیث کی صنعت حدیث میں تو کوئی حدیث نہیں ہے نا، آپ لوگوں کے پاس جو آپ لوگوں نے اصول بنائے کہ حدیث صحیح کی تعریف یہ ہے، اس میں اس طرح ہونی چاہیے، اس طرح انقطاع نہیں ہونی چاہیے، جتنے مثلا یہ حدیث اس طرح ہے اس طرح ہے، اگر کسی نے شہادت دی کہ بھئی ثقہ ہے تو اس کی حدیث صحیح ہوتی ہے، اس میں تو آپ کے پاس کوئی بھی حدیث نہیں ہے، آپ لوگوں نے خود بنا دیا وہ سب، ہمارے پاس تو ہے نا اختیار معرفت الرجال، اتنے اصول بنا دیا آپ کے محدثین نے، اتنے اصول اور سخت اصول، کسی کو ان کو خود بھی سمجھ نہیں آتا، کسی حدیث کو اگر ضعیف بنانا تو اس کو ایک اصل کو لے کے آتے ہیں، اگر اسی حدیث کو اگر ان کی دل کرے نا تو اس کو ضعیف بنا دیں، دوسرا اصل لے کے آتے ہیں اس کے روح سے اس کو ضعیف بنا دیتے ہیں۔ بہرحال یہ کتاب اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشی، چاپ مرکز و نشر آثار العلامہ المصطفی، کتاب یہ ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، یہاں پر صفحہ نمبر 529 میں یہ باب ہے فی احمد ابن ہلال العبرتائی والدہقان عروہ، یہاں پہ یہ حدیث نمبر ہے 1020، اس کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے، فإنہ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اچھا امام علیہ السلام نے لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یؤدی عنہ ثقاتنا قد عرفوا بأننا نفاوضهم سرنا ونحمله إياه إليهم وعرفنا ما يكون من ذلك إن شاء الله تعالى۔ ہمارے کسی بھی شیعہ کو یہ حق نہیں ہے کہ ہمارے ثقات جو ہم سے حدیث نقل کرتے ہیں اس میں شک کریں، ٹھیک ہے نا، تو کلینی ثقہ ہے، اس کی توثیق بہت واضح ہے، شیعوں کے نزدیک بہت شہادتیں ہیں، کلینی ثقہ ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب ہمارے ثقہ آپ کو حدیث نقل کریں تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے حدیث میں آپ شک کریں، ختم بات۔ یہ کلینی کی توثیق، مزید بولیں اس کی پوری کتاب۔ یہ جو آپ نے توثیق جس کتاب سے پڑھی رجال کشی سے، یہ کب لکھی گئی اور اصول کافی کب لکھی گئی اور کلینی کا زمانہ کب تھا؟ ان کے درمیان میں جو سند ہے وہ کون؟ کوئی بات نہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، ہم شک نہیں کرتے۔ مزید کوئی سوال ہے؟ بخاری کب لکھی گئی ہے؟ میں نے یہ پوچھا کہ بخاری کے مصادر کیا ہیں، بخاری کے مصادر کیا ہیں، اس سے بات کرو نا۔ اگر بھائی صاحب میں نے آپ کے سوال کے جواب دیا نا، اب آپ کے دل میں کیا ہے میں اس کو نہیں جانتا، میں آپ کے سوالوں کا جواب دے دیا نا، آپ تو ایک مقدمہ بنا رہے ہیں وہ اپنے فن ڈالنے کے لیے، ٹھیک ہے، اپنا جو آپ کی چال ہے، جو آپ کی مکر ہے وہ کر لیں، لیکن اپنی مکر کی طرف آ جائیں بھائی، زیادہ ٹائم نہ دیں پلیز۔ ایک طرف کلیئر کر لیتے ہیں، پھر آپ مجھ سے بالکل سوال کر سکتے ہیں، میں آپ کو اجازت دوں گا، انشاءاللہ ہر سیشن میں آپ سے بات ہوتی رہے گی، اور سارے اصولوں پر بات کریں گے، ہر اپنے استاد کو لے کے آؤ نا، اپنے استاد کو لے کے آؤ تاکہ اس سے بات ہو نا، وہ تو چپ جاتے ہیں، آپ کو سکھا کے بھیج دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اصول جدا رہا ہے نا، وہ چڑیوں سے باز مرواتا ہے اور چھوٹے چھوٹے معصوم پرندوں سے بڑے بڑے شکار کرواتا ہے، اس کا اصول جدا ہے۔ اچھا، اللہ نے تو یہ کام نہیں کیا نا، اللہ نے تو آپ کو نہیں بھیجا نا، آپ کے اساتید نے آپ کو بھیجا، مولویوں نے بھیجا، تو اللہ سے نسبت نہ دیں،
اللہ سے نسبت نہ دیں، اچھی بات ہے، اپنا اصلی سوال کریں یا مجھے دوسرا کالر لینے دیں، بھائی بات آپ کی بہت ہو گئی۔ اصلی سوال کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ یہ جو آپ نے توثیق پیش کی ہے اور رجال کشی سے پیش کی، تو رجال کشی میں جو توثیق پائی گئی ہے اس کی کوئی سند ہے یا اس میں بھی جتنے راوی ہیں غیر معصوم ہیں؟ یہ راوی غیر معصوم ہے، اور غیر معصوم کی صورت میں کسی صحیح بات کو سمجھنے کے لیے میرے بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ معصوم ہو، ٹھیک ہے نا، معصوم ہو۔ اگر وہاں پہ قرائن ہیں، شواہد ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، اب دنیا میں انسان بہت باتیں سنتا ہے، وہ سب کی باتیں ہم سنتے ہیں غیر معصوم ہوتی ہیں، کہنے والے غیر معصوم ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے ٹی وی کھول دیا، ٹی وی میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی امریکہ میں یہ ہو رہا ہے، فرانس میں یہ ہو رہا ہے، یہ سب غیر معصوم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ سب باتیں غلط ہیں، آپ ان پہ کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتے۔ بہت دفعہ ہوتا ہے قرائن ہوتے ہیں، شواہد ہوتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے بولنے والا، ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، پھر ایک چیز کی خبر دیتا ہوں، بہت سارے لوگ وہ قرائن شواہد دے کر وہ یقین کرتے ہیں کہ میری بات صحیح ہے۔ تو اس طرح نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ صرف معصوم ہی کی بات سن سکتے ہیں، اور کوئی غیر معصوم کوئی بھی جملہ آپ سے کہہ دے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس طرح نہیں ہے میرے بھائی، اس طرح نہیں ہے۔ ہم نے طاعت صرف معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی کرنی ہے، طاعت صرف معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی کرنی ہے، لیکن جو اخبار آتے ہیں، جو نیوز آتے ہیں، جو نیریشنز ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ان کے روات معصوم ہوں، ان کے راوی معصوم، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی معصوم ہے، وہ جو بھی کہیں ان کی اتباع کرتے ہیں۔ اب ہم پیغمبر کو ہم تو نہیں دیکھتے نا، پیغمبر کو تو نہیں دیکھتے، اگر کوئی خبر ان سے آ جائے، یقین ہو جائے کہ یہ صحیح ہے تو اس پہ عمل کریں گے۔ اوکے، کیا ابھی بتاؤ، فلم آپ کا فلم کیا ہے، اصلی فلم؟ جیسے آپ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، اور ان سے آگے اگر کوئی نقل کرنے والا غیر معصوم بھی ہو تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس کے صدق کے لیے شواہد موجود ہوں، ٹھیک ہے نا، اگر اس کے صدق کے لیے شواہد موجود ہوں تو یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے نا، کیونکہ یہاں بھی غیر معصوم کی آپ جو ہے نہیں، ہر خبر کی تصدیق نہیں کر سکتے نا، ہر خبر کی تصدیق نہیں کر سکتے، اس خبر کی تصدیق احتمال خطا باقی ہے۔ ہاں جی ہاں، بالکل احتمال خطا باقی ہے، اور جو تصدیق کرے گا وہ تو یا تو اس زمانے میں امام موجود ہو اور امام معصوم خود تصدیق کرے، یا رسول بھائی صاحب ختم بات، آپ کا وقت ختم ہے بھائی، آئیے اپنا اصلی بات نہیں، اس طرح نہیں ہوتی بھائی، میں فضول وقت نہیں ہے، فضول وقت نہیں ہے، اصلی